راہم آ رہا ہے۔ شاہ حویلی کے در و دیوار اس نام سے جیسے ہل گئے تھے اور سب کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، مگر ضامن انتہائی غصے میں تھا۔ کیسے آ سکتا ہے وہ یہاں؟ اس نے جو کچھ کیا اس کے باوجود وہ یہاں آنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اور آپ میں سے کسی نے اسے اجازت دی؟ ضامن غصے سے چلایا۔ سب وقت چہرے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب قیامت برپا ہونے والی تھی۔ ضامن کی بیوی راہمہ گم سم سے کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کتنا نفرت کرتا ہے اس کے بھائی راہم سے، اور اسی نفرت کے چلتے اس نے 3 سال پہلے شادی کی تھی اس سے، اور آج تک اسے بیوی کا حق تک نہیں دیا تھا۔ اور اب تو معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی بھی واپس آ چکی تھی جس سے ضامن محبت کرتا تھا۔ سب ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عبداللہ شاہ کے 2 بیٹے تھے، قاسم شاہ اور عاصم شاہ۔ دونوں کی شادی انہوں نے ایک ہی گھر میں کی تھی، تو دونوں بہنیں ہونے کے ساتھ ساتھ دیورانی جٹھانی بھی تھی، لیکن دونوں میں کبھی اس رشتے کا ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ آپسی محبت بہت زیادہ پیار تھا۔ قاسم شاہ کا ایک بیٹا راہم شاہ اور بیٹیاں راہمہ شاہ اور صوفیشاں شاہ تھی جس کی چند دنوں تک شادی تھی، اور عاصم شاہ کا ایک بیٹا ضامن شاہ اور بیٹیاں ساریہ، فائقہ اور سب سے چھوٹی اسرا تھی جس میں سب کی جان بچتی تھی۔ راہم کی وہ لاڈلی تھی، مگر راہم سے اس کا رشتہ جب بچا تو اس سے خود بخود وہ دور ہو گیا تھا۔ عبداللہ شاہ کے مرشد تھے جنہوں نے کہا تھا کہ راہم پر بہت بڑی پریشانی پڑنے والی ہے، تو اس کا نکاح کسی معصوم سے کیجیے۔ تو 16 سالہ راہم کا نکاح 6 سالہ اسرا سے کر دیا گیا، مگر اس بات کی خبر ان تینوں میں سے کسی کو نہیں تھی سوائے بڑوں کے اور ضامن اور راہم کے۔ اور راہم تو شروع سے ہی اس رسم کے خلاف تھا، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ ضامن اور وہ تو 2 جسم ایک جان تھے، ایک دوسرے پہ نثار۔ وہ کزن سے زیادہ دوست اور بھائی تھے، لیکن یہ دوستی کا اینڈ اس کالی رات میں ہوا جب راہم نے ضامن کی منگیتر کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تب وہ پہلی بار ایک دوسرے کے مقابل آئے اور ایسا لڑے کہ دونوں خون میں لت پت تھے۔ آغا شاہ نے راہم کو حویلی سے نکال دیا، پھر ضامن کی 1000 منتوں کے باوجود زرین شادی کے لیے نہ مانی۔ 2 سال تک ضامن جلتا کرتا رہا، پھر اسے پتہ چلا کہ راہمہ اسے پسند کرتی ہے، تو اس نے سزا دینے کے لیے اس سے شادی کر لی، مگر اسے آج تک کبھی چھوا تک نہیں تھا، اور یہ بات حویلی کے نوکر تک جانتے تھے۔ آج 5 برس کے بعد پھر سے شاہ حویلی کے در و دیوار کسی طوفان کے منتظر تھے۔ شام کو پھر سب لوگ شاہ حویلی کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ساریہ فائقہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ بڑی امی تو بہت خوش ہیں، لیکن ضامن بھائی بہت غصہ میں ہے۔ ساریہ نے کہا، ان کا غصہ کرنا بنتا ہی ہے، وہ ان کی محبت تھی جس کے ساتھ راہم صاحب نے یہ کیا۔ اسرا نے کہا، ویسے میرے کانوں میں اڑتی اڑتی یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ شادی کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ فائقہ نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا ہے، اور میں تو اس بیچاری کی قسمت پر پریشان ہو رہی ہوں جو اس شخص کی بیوی بنے گی۔ مطلب کیسے کوئی لڑکی برداشت کرے گی ایسے آدمی کو جو کہ بد کردار اور بد فطرت ہے؟ اپنے گھر کی عورتوں کو نہ چھوڑے، وہ تو مرد کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی، انسان کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات الفاظ آپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ ایک آواز کانوں سے ٹکرائی تو سب نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ راہم شاہ کھڑا تھا۔ وہ 5 سالوں میں کتنا بدل چکا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی کی تمیز تہ جمی تھی، اور وجاہت سے بھرپور وہ بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ واہ کمال ہے، مجھے لگا تھا شاید ان 5 برسوں میں تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہوگی، کوئی شرم، کوئی پچھتاوا ہوگا، مگر نہیں، تم تو آج بھی ویسے کے ہی ویسے ہو، بے شرم، بے غیرت۔ ضامن تالی بجاتے ہوئے سیڑھیاں اترتے بولا، میں کبھی چینج نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، کیونکہ مجھے ایسے ہی رہنا پسند ہے، اس پاٹ لہجے میں بولا، اور پھر اندر داخل ہوتی سمرا شاہ کے گلے لگ گیا۔ وہ کتنی دیر اسے یوں ہی گلے لگائے روتی رہی، پھر آغا شاہ سے ملنے کے لیے آگے بڑھا، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پھر قاسم شاہ اور عاصم شاہ بھی سرسری سے ملے، لیکن صوفی شاہ اسے دیکھ کر بہت خوش تھی، جبکہ راہمہ ضامن کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ افسردہ سی مسکراہٹ سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن جب اس نے شادی کی بات چھیڑی تو ضامن شاہ نے کہا، اس جیسے بدکردار انسان کو میں اپنی بہن کبھی نہیں دوں گا، اس رشتے کو ختم نہیں کرنا ہوگا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہمارے ہاں رشتے ختم نہیں ہوتے، اور ہاں وہ میری بیوی ہے،
تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارے اور تمہاری کی بہن کے بیچ میں نہیں بولا، کیونکہ وہ میری بہن بھی ہے، تو اسی لیے میرے اور میری بیوی کے بیچ میں مت بولو. وہ تلخ لہجے میں بولا. مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے. تم اپنا اور میرا مقابلہ کر رہے ہو. تم ایک بد فطرت بد کردار انسان ہو، جبکہ میرا کردار ایسا نہیں ہے. زامن نے متکبر انداز میں کہا. مجھے تم سے اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے مسٹر زامن. اور ہاں، تم تو کردار کی بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے، کیونکہ جو انسان اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر منہ مارتا ہے اس کا کردار کیسا ہوگا وہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. وہ دل جلانے والے انداز میں بولا. اپنی بکواس بند کرو، آئندہ سے اس طرح کہا تو منہ توڑ دوں گا. زامن دل ملا کر بولا. اس گھر کے اصول مجھے سمجھ نہیں آتے. ایک بیٹا اگر کسی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو کسے کیسے باہر نکال جانے دیتے ہیں، لیکن دوسرا بیٹا اسی بیٹی کے ساتھ ڈیٹ مارا ہے، اپنی بیوی کو تکلیف دے رہا ہے تو کسی کے کان میں چھو بھی نہیں رینگ رہی. وہ تلخ لہجے میں بولا. تو زامن نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا. باقی سب پہلو پہ پہلو بدل رہے تھے. تم بات سے ادھر سے ادھر مت گھماؤ. میں نے بول دیا ہے تم میری بہن سے شادی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں اپنی بہن کو تم جیسے جلاد کے ساتھ رخصت کروں گا. زامن بولا. تم سے اجازت کون لے رہا ہے؟ ویسے اس خاندان میں نہ کبھی طلاق ہوئی ہے اور نہ ہوگی. آپ لوگ رخصتی کی تیاری کیجیے. میں اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ شہر لے کر جانا چاہتا ہوں. اس بار لہجے میں بولتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور سب لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے. پھر کیا کرنا ہے آغا جان؟ قاسم شاہ نے اپنے لب چباتے ہوئے پوچھا. کرنا کیا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کا اور اسرا کا نکاح بچپن سے ہی ہو چکا ہے. تو اب ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے رخصتی تو کرنی ہوگی. باقی اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ طلاق ہوگی تو یہ ایسا ناممکن ہے. ہمارے ہاں نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. عبداللہ شاہ نے اپنا فیصلہ سنایا تو سامعین نے زور سے لب پینچ لیے. وہ جانتے تھے کہ اب فیصلہ نہیں بدلنے والا. وہ ایک چٹکی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. کمرے میں آیا تو رحمہ اس کی الماری سیٹ کر رہی تھی. وہ اس کے پاس جا کر اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے ہٹاتے اپنے کپڑے نکالنے لگا. پلیز آپ رہنے دیجیے، میں نکال دیتی ہوں. میں پچھلے 2 گھنٹے سے ساری الماری ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور آپ پھر سے سب کچھ بکھیر دیں گے. وہ جھنجھلا کر بولی. تو زامن شاہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا. تم اپنی حد میں رہنا سیکھو، اور ہاں، مجھ سے بات کرنے کے بہانے مت بنایا کرو. وہ پھنکارتا ہوا سب کپڑوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکنے لگا. رحمہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی. پھر وہ کپڑے لے کر واش روم کی جانب بڑھ گیا. رحمہ بوجھل دل کے ساتھ سارے کپڑے دوبارہ سے سمیٹنے لگی. پھر وہ نہانے کے بعد باہر نکلا تو رحمہ سارا کام نپٹا کر باہر آئی تو زوفی شاہ کے سسرال سے رات کی مہندی کا جوڑا آ چکا تھا. وہ سمرا شاہ کے پاس بیٹھی تو انہوں نے اسے بھی ایک باکس دیا. تم بھی یہ رات میں پہن لینا، میں نے تمہارے لیے آرڈر کیا تھا. سمرا نے کہا تو اس نے باکس کھول کر دیکھا تو اس میں ایک گرین کلر کی میکسی تھی جس پر گولڈن ہیوی ایمبرائڈری تھی. کیسا لگا؟ سمرا شاہ نے پوچھا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی. آپ نے میرے لیے کیوں منگوایا؟ یہ مجھے کیا سجنا سنورنا ہے؟ مجھے کون سا کسی نے دیکھنا ہے؟ وہ کر پر لہجے میں بولی. تو اندر داخل ہوتا راہیم اس کی بات پر تھم سا گیا. بہت جلد تمہاری تکلیفیں دور کر دوں گا میری پیاری سی گڑیا. وہ عورت کو میں اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں ہونے دوں گا. وہ دل ہی دل میں بولا، اور پھر مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا. ارے کس نے کہا کہ تمہیں کسی کے لیے نہیں سجنا؟ ارے خود کے لیے سجو، خود کے لیے سجنا سنورنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ دوسروں کو دکھاوے کے سجنے سنورنے لگے؟ تمہارا من نہیں ہے کیا تم خود کے لیے سجو؟ تو اسی لیے اپنے لیے یہ سب کچھ کرو. تمہیں سب اچھا لگتا تھا، مجھے پتہ ہے، تو پھر سب کو چھوڑا کیوں؟ کسی ایک انسان کی بے رخی کی وجہ سے آپ زندگی جینا نہیں چھوڑ سکتے. وہ بولا تو وہ اس کو دیکھنے لگی. اس سب کے ذمہ دار بھی تو آپ ہیں نا. برسوں پہلے آپ کا کیا گناہ اس کی سزا میں بھگت رہی ہوں. میرا کیا قصور ہے؟ میں ہمیشہ پوچھتی ہوں، مگر میرا جرم پتہ ہے کیا بتایا جاتا ہے؟ یہی کہ میں آپ کی بہن ہوں، اور پلیز ان کی زندگی سے ان کی واحد خوشی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے ان کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے.
وہ دوبارہ سے ان کی زندگی میں جب سے آئی ہے وہ دوبارہ سے جینا شروع کر چکے ہیں، ہنستے ہیں، چاہے میرے ساتھ نہیں لیکن کسی کے ساتھ تو ہنس رہے ہیں نا۔ رحمہ کی بات پر وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب میں کیا بولوں تمہیں؟ میرے خیال میں انسان کو کسی کی محبت میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ انسان تم سے محبت نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے خود کو اتنا تڑپاتی کیوں ہو؟ اگنور کرو اسے، وہ تمہاری محبت ڈیزرو نہیں کرتا۔ تمہاری زندگی ہے، تم اکیلے بھی اس کو اچھے سے مینج کر سکتی ہو، نہیں تو کسی اور مرد سے شادی کر لو۔ راہیم نے کہا، اچھا تو میری بار کوئی اور مرد؟ اور اسرا کی بار؟ آپ نے تو یہ بات کہی تھی نا کہ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی۔ ویسے بھی اس خاندان کے اصول ہیں، مرد چاہے جتنی بھی جگہ منہ مارے واپس پلٹے تو عورت کو اسے ہر حال میں اپنانا ہی ہوتا ہے۔ آپ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ آپ نے بھی تو گناہ کیا ہے نا، اور آپ نے تو کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ رحمہ کی بات پر لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ اپنے شوہر سے کافی محبت کرتی ہو، اسی کی زبان بول رہی ہو، بائی ہوں تمہارا، جان چھڑکا کرتی رہی تم مجھ پر۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، میں آپ کے ساتھ اپنا رشتہ تو نہیں بدل سکتی لیکن میں آپ کی طرف سے آنے والا ہر رشتہ بدل سکتی ہوں اپنے شوہر کی خاطر۔ اس سرد لہجے میں بولتی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کی اوٹ میں ضامن ساکت و جامد کر رہا تھا، پھر وہ سر چٹک کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کے فنکشن کی تیاریاں کرنے کے بعد وہ کمرے میں تیار ہونے کے ارادے سے داخل ہوا تو سامنے موجود راہمہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ گرین اور گولڈن میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نگاہیں چراتا کپڑے پکڑ کر چینج کرنے چلا گیا۔ باہر نکلا تو اسرا اسے بٹھائے میک اپ کر رہی تھی۔ بس کرو نا اسرا، تم بل بتوڑی بنا دو گی، رحمہ نے کہا۔ اوہو رحمہ، پلیز نہیں بولیے، آئی لینس خراب ہو جائے گا، اسرا نے کہا تو ضامن نے اپنی لاٹری کو کرب سے دیکھا جس کا سکون جلد برباد ہونے والا تھا۔ وہ محض 20 سال کی تھی، لاپرواہ شرارتی ذہن والی، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کے نام سے منسوب ہے۔ بھیا دیکھیں بھابھی کیسی لگ رہی ہے، اسرا نے کہا۔ میری بہن نے تیار ہو کر بہت پیاری بنا دیا ہے۔ رحمہ اس کی اتنی سی تعریف پر کھل اٹھی تھی۔ اوکے میں چلتی ہوں، آپ ابھی جلدی سے آئیے گا بھیا کے ساتھ، وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی کہ کسی سے زور سے ٹکرائی۔ آؤچ! اس سے ہاتھ مسلتے ہوئے کھڑے شخص کو دیکھا۔ واٹ دا ہیل، آنکھیں ہیں یا بٹن؟ وہ چڑ کر بولی تو راہیم سنجیدگی سے اسے سہتا پیر دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے اسرا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو راہیم نے اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑیے ہمارا ہاتھ، وہ تڑپ کر بولتی اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ راہیم نے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تم تو بہت ہی حسین ہو، چھوٹی سی ہوتی تھی جب چھوڑ کر گیا تھا، سوکھی سڑی سی بانس جیسی، مگر اب اللہ نے نسوانی حسن کی فراوانی عطا فرمائی ہے۔ وہ اس کی کمر سے جگرے اپنے سلگتے لب اس کے کندھے پر رکھ گیا۔ وہ تڑپ کر اس سے خود کو چھڑوانے لگی، مگر وہ شخص اب اس کے چہرے کے ہر نقش کو چوم رہا تھا۔ پھر وہ چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا تو روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ راہیم دھیما سا مسکرا کر نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ اوپر سے آتی دکھائی دی، مگر اس کی آنکھیں اور ناک رونے سے سرخ ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو ضامن اور رحمہ بھی آ گئے۔ اسرا کیا ہوا، چہرہ اتنا بجھا بجھا کیوں ہے؟ نمرا شاہ کے پوچھنے کی دیر تھی، ان کے گلے لگی تڑپ تڑپ کر روتی، اور سب اس سے پوچھ رہے تھے اس کے رونے کی وجہ، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب تو راہیم بھی اپنی حرکت پر شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اس کا دل پسیج رہا تھا۔ وہ لب کچلتے ہوئے رخ پھیر گیا۔ کچھ دیر گزری تو آغا جان نے اسٹیج پر اسے اور اسرا کو ایک ساتھ بلایا۔ آج ہماری ایک پوتی کا نکاح ہے تو اگلے ہفتے ہمارے پوتے راہیم اور پوتی اسرا کی شادی ہوگی۔ آغا جان کی بات پر اسرا نے بے یقینی سنے دیکھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، مگر اس کی زبان کنگ تھی۔ پھر فنکشن ختم ہوتے ہی وہ نمرا شاہ اور عاصم شاہ کے روم میں آئی۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ عاصم شاہ نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ بابا مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ منع کر دیجیے، اس کے علاوہ آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔
تو نمرا شاہ اور عاصم شاہ نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے بیٹے، تمہارا بچپن سے نکاح ہوا ہے راہیم کے ساتھ، اب ہماری مجبوری ہے، ہم اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے۔ عاصم شاہ کی بات پر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پوری شاہ حویلی کی چھت اس پر آ گری ہو۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ یہ بات قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جس بات کو میں جانتی تک نہیں وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اس نکاح کو نہیں جانتی، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ میں نے بول دیا ہے تو بول دیا، وہ متوحش انداز میں بولی، اور پھر نمرا شاہ کے گلے لگی، تڑپ تڑپ کر رو دی۔ نمرا شاہ نے بے بسی بھرے انداز میں عاصم شاہ کو دیکھا، جن کی آنکھیں خود نم تھی، مگر وہ اس حویلی کی روایات کے سامنے بے بس تھے۔ پلیز بابا، کچھ کیجیے نا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، پلیز بابا، وہ تڑپ کر بولی۔ فائقہ اور ساریہ بھی وہاں آ چکی تھی اور بامشکل سے لے کر کمرے میں آئی۔ وہ پوری رات ایک پل کے نہیں سو پائی تھی، پوری رات وہ روتی رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی ساریہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ میرے خیال میں تم جاؤ اور جا کر راہیم کے بھائی سے خود جا کر کہو، تم ان کے ساتھ روستی نہیں جاتی بلکہ رہائی جاتی ہو، اور پھر ویسے بھی جس رشتے کو جانتی تک نہیں تھی تم اس رشتے کو نبھاؤ گی کیسے؟ لیکن ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ راہیم کس طرح کا انسان ہے، اس نے کیا کیا ہے برسوں پہلے۔ تم ایک بد کردار انسان کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی، میں جانتی ہوں۔ تم ایک کام کرو، اس کے کمرے میں جاؤ اور جا کر اسے فوراً انکار کر دو اور کہو کہ وہ اس رشتے سے منع کر دے۔ ویسے بھی مرد کو جب عورت نہ کرتی ہے تو دل ملا اٹھتا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ غصے میں کچھ ایسی حرکت کرے گا جس کو پکڑا جا سکے گا۔ تم ایک کام کرو، تم اسے کہہ دو تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو جو تمہارے کالج میں ہوتا ہے۔ ساریہ نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ساریہ؟ بھی میں یہ بات نہیں کر سکتی، انہوں نے اگر یہ بات بابا اور موم کو بتا دی تو ان کا سر جھک جائے گا۔ اب جانتی ہیں نا وہ کس قسم کے انسان ہے۔ وہ ہڑبڑا کر بولی، ارے مرد کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کو دل میں بسا رہی ہو۔ وہ ایسی عورت سے کبھی محبت نہیں کرتا اور نہ ہی ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ ایک بار تم آزما کر دیکھو۔ ساریہ نے کہا تو اس نے چپ چاپ بیٹی فائقہ کی جانب دیکھا۔ آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے ایسا کچھ پوچھو، مجھے تو ویسے بھی لگتا ہے کہ راہیم بھائی غلط نہیں تھے۔ فائقہ نے کہا، واٹ؟ تمہیں یہ بات کیوں لگی کہ وہ غلط نہیں تھے؟ ساریہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ ساریہ، ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں اور 18 سال کی تھی جب وہ واقعہ ہوا، اور ہم لوگ راہیم بھائی کو جانتے تھے۔ انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ یہ ان کی بیوی تھی، بالغ تھی، 15 سال کی تھی ماشاءاللہ، مگر انہوں نے کبھی اسے ٹچ نہیں کرنے کی کوشش کی۔ لیکن زرین کو ٹچ کیوں کیا؟ مجھے تو ویسے بھی جب پہلی بار زرین سے ملی تھی ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بہت بے باک تھی وہ۔ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، کسی ایک نے بھی ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ اس رات وہ راہیم بھائی کے کمرے میں کرنے کیا گئی تھی۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ راہیم ہوا کیا تھا۔ سب نے اس دن اپنا فیصلہ سنایا تھا، یک طرفہ بات سن کر، اور جو ایسا فیصلہ کیا جاتا نا وہ انصاف پر مبنی نہیں ہوتا۔ فائقہ بولتی جا رہی تھی، تو باستغفار فائقہ، جاسوسی ناول پڑھ پڑھ کے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مطلب کچھ بھی تم سوچتی ہو۔ تمہارے خیال میں ہمارے ضامن بھائی کو غلط فہمی ہوئی تھی، یہی کہنا چاہتی ہو؟ ضامن بھائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ساریہ منہ بنا کر بولی، ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری تھوڑی ہے جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ سچ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہو جس کو دیکھا ہی نہ ہو۔ فائقہ نے کہا، اوہ تو تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گڑیا، ہماری اسرا کو اس شخص کو قبول کرنا چاہیے، صرف اس بنا کر کے ہو سکتا ہے کہ اس بات کا کوئی دوسرا پہلو ہو۔ اگر دوسرا پہلو نہ ہوا تو؟ اس نے میری بات مانو اسرا، اس کی باتوں پر بالکل توجہ نہ دو، اور ابھی اور اسی وقت جاؤ اور جا کر راہیم سے کہو کہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اور اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو فکر مت کرو، ہم کمرے کے باہر ہی ہوں گے، تم بس صرف ایک چیخ مارنا، ہم فوراً پہنچ جائیں گے۔ ساریہ نے کہا تو وہ سر اسباب میں ہلا گئی، پھر وہ اٹھ کر راہیم کے کمرے کی جانب بڑھی۔
بڑی ہمت کر کے اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس کمنگ، اندر سے اس کی گمبھیر آواز سنائی دی تو اپنے ڈر کو قابو کرتے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو وہ شرٹ لیس پش اپ کر رہا تھا اور بڑھا کر مڑنے لگی۔ رکو، وہ تیز لہجے میں بولا تو کانپتے وجود سے اس کی طرف مڑی۔ وہ ٹاول سے پسینہ صاف کرتے ہوئے پاس آیا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تو جلدی بولو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو اس نے تھوک نکلتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اس شادی سے منع کر دیجیے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ اپنے لب چباتے ہوئے بولی، ان پر تم ستم مت ڈاؤ، ان پر میں ڈاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ خیر یہ باتیں چھوڑو، تم نے بات کر لی، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، اس سے پہلے کہ میری تم پر نیت خراب ہو۔ وہ بولتا ہوا مڑ کر ٹیبل کے پاس جا کر اپنی پانی کی بوتل کو لبوں سے لگا گیا۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں اس کے علاوہ کسی کو اپنا نہیں بنا سکتی۔ اس نے جلدی سے کہتے اسے دیکھا تو اس کی بات پر بنا ری ایکٹ کیے پانی پی رہا تھا۔ شاید آپ نے میری بات نہیں سنی، میں نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند۔ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے مرا تو اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے دکھ رہی تھی جو کہ پتہ چلتا تھا کہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم اتنی حیران کیوں لگ رہی ہو؟ تم شاید یہ بات کرنے کے بعد میرا کچھ اور روپ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن فکر نہیں کرو، میں تمہیں اپنا وہ روپ ابھی نہیں دکھاؤں گا، وقت آنے پہ دکھاؤں گا۔ خیر تم نے اپنی بات کر لی، تم جا سکتی ہو، اور ہاں جس کسی کو بھی پسند کرتی ہو نا اس سے بریک اپ کر لو اور کہہ دینا سے کہ تم کسی اور کی بیوی ہو۔ اور اچھی بیویاں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ منہ ماری کرتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے بولا تو وہ ساکت و جامد کھڑی رہ گئی۔ پھر وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی اور اس کے جاتے ہی راہم کے چہرے پر پتھریلے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب پڑا اور شاور کے نیچے کھڑا ہوتا دیوار پر دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اپنے اندر ابلتے لاوے کو باہر آنے سے روکنے لگا، مگر ضبط کی تنابیں ٹوٹتی جا رہی تھی۔ پھر دماغ ذرا ٹھنڈا ہوا تو کپڑے چینج کر کے جب باہر نکل آیا تو لاؤنج میں زوفیشا، سمرا اور رائما کے بیچ بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا میری پیاری بہن کو؟ اس کے پاس جا کر بولا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، اتنا برا کیا تمہارے شوہر نے جس کے ساتھ جانے سے خیال سے وہ رو رہی تھی؟ اس نے چھڑا۔ زوفیشا اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی اور وہ ہنستے اسے گلے لگا گیا، اور پھر وہ ہنسانے کے لیے چٹکلے سنا رہا تھا اور کوئی اسے دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ کچھ پل پہلے وہ انتہائی غصے میں تھا۔ پھر وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد باہر نکل گیا۔ شام کے فنکشنز کی تیاریاں مکمل تھی تو رسم کے مطابق بارات کے استقبال کے لیے وہ ضامن کے ساتھ باہر کھڑا تھا اور بڑے اخلاق سے آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ زوفیشا کے سسرال والے پہلی بار اس سے ملنے آئے تھے اور کافی متاثر ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد زوفیشا کو لے کر اسرا اور فائقہ اسٹیج کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی جو کہ سی گرین کلر کے شرارے کے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے الفاظ یاد آئے تو اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی، اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ کچھ دیر کے بعد زوفیشا کی رخصتی کا شور اٹھا اور زوفیشا کے ساتھ رسم کے مطابق رحمہ اور ضامن نے بھی جانا تھا۔ ضامن نے اپنا دامن بچانے کی کافی کوشش کی مگر نمرا شاہ نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ پھر وہ اپنی گاڑی میں جبکہ رحمہ زوفیشا کے ساتھ تھی۔ پورا راستہ رحمہ اس کا ہاتھ تھامے حوصلہ دیتی آئی۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ باندھا۔ زوفیشا کو سسرال والے تو انہیں رکنے کا کہہ رہے تھے مگر ضامن انتہا کا ضدی، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ پھر وہ اسے لے کر گھاری کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی لوگ وہ گاؤں سے نکل کر اپنے کوٹ کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ گاڑی ہچکولے کھانے لگی اور پھر 2-3 ہچکولوں کے بعد ایک دم سے رک گئی۔ یہ اس کو کیا ہو گیا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ پھر ضامن نے باہر نکل کر چیک بھی کیا لیکن گاڑی چل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ جلا کر گاڑی میں بیٹھ کر موبائل سے کال ملانے لگا مگر اس جگہ پر سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ رائمہ خوف زدہ تھی بیٹھی تھی، جتنی دعائیں یاد تھی پڑھ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد کسی نے کھڑکی کھٹکائی تو رائمہ
चीख मारती उसके करीब आ गई। प्लीज़ मत खोलिएगा। वो इसका बाजू दबोचते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जामिन ने कहते हुए विंडो खोली तो बाहर एक आदमी खड़ा था। क्या हुआ बाबूजी, गाड़ी खराब हो गई है क्या? उस आदमी ने पूछा। जी भाई साहब, यहाँ पर कोई गाड़ी मैकेनिक होगा? नहीं साहब जी, इस वक्त तो कोई नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ से ज़्यादा देर मत ठहरिए, यहाँ आजकल डाकू फिर रहे हैं। एक काम कीजिए, यहाँ कुछ फासले पर मेरा ढाबा है, वहाँ आप रात ठहर लीजिए। उस शख्स ने कहा तो राहिमा मजीद खौफजदा होकर उसका बाजू दबोच लिया। फिर वो उसके आदमी के साथ ढाबे की जाने पड़ ही थे कि बारिश होने लगी। उस आदमी ने अपना छाता राहिमा को दे दिया। वो वहाँ से भीगते हुए उस ढाबे पर पहुँचे और उसके साथ एक घर सा बना था। उस आदमी ने अपनी बीवी को आवाज़ दी तो वो जल्दी से चली आई और उन्हें एक कमरे में ले आई, जहाँ वो छोटा सा पलंग रखा था और ज़मीन पर चटाई बिछी हुई थी। जामिन को गीले कपड़ों से उलझन हो रही थी तो उसने उस आदमी से कपड़े मांगे। उसने अपनी धोती कुर्ता दे दिया। क्या मुसीबत में फंस गया हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो राहिमा पर उल्ट पड़ा, फिर तकिया उठाकर ज़मीन पर लेट गया, मगर सर्दी बहुत लग रही थी, लेकिन ढीठ बना लेटा रहा। मगर जब उसकी बर्दाश्त जवाब देगी तो वो उठकर इसके पास आकर लेट गया। उसे महसूस हुआ रो रही है। क्या हुआ, मैं मर गया हूँ जो रो रही हो? उसे उसे कंधे से खींचकर उसका रुख अपनी तरफ किया तो उसी वक्त बादल जोर से गरजे और वो चीख मारती जामिन के कुशादा सीने में समा गई। जामिन को तो जैसे धड़कनें रुक गई थी। उसका नरम गरम सा वजूद और कुछ रोमांटिक मौसम ने उसके जज्बात को भड़का दिया था, जो 3 सालों से उसके साए से भाग रहा था। उसे आज बाहों में पड़े जज्बात की रो में बहकता चला गया। फिर पुरसुकून होने के बाद उसे यूं ही अपनी बाहों में लिए आंखें मूंद कर सो गया। सुबह आँख खुली तो जामिन गुमसुम सा से दिख रहा था। वो भी इससे निगाहें तक नहीं मिला पा रही थी। वो झिंझलाकर कपड़े चेंज करता बाहर आया तो उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। साहब जी, आपकी गाड़ी ठीक करवा दी है मैंने, उस आदमी ने कहा। बहुत शुक्रिया यार, जामिन ने कहते हुए उसे पैसे दिए, मगर वो आदमी इनकार करने लगा। मगर जामिन ज़बरदस्ती उसे देखकर ही माना। फिर उसके साथ हवेली पहुंचा तो सब उसके लिए परेशान थे। वो सबसे मिलकर कमरे में फ्रेश होने गया। वो माथा मसलता सोफे पर बैठा था कि राहिमा उसके लिए चाय ले आई। क्या समझती हो तुम खुद को, तुम क्यों आई थी मेरे पास? वो दहाड़ कर बोलता चाय के मग पर हाथ मार गया और गर्म चाय राहिमा के हाथ को जला गई। आई एम सॉरी, उसने हाथ पकड़ कर कहा तो राहिमा ने शिकवा करना खामोश निगाहों से देखा, फिर अपना हाथ छुड़वाकर कांच इकट्ठे करने लगी। जामिन लब भींच कर बाहर निकल गया। घर में दोबारा से शादी की तैयारियां चल रही थी। इस तरह तो जैसे गुमसुम सी हो गई थी, ना बोलती थी ना खाती पीती थी। निमरा शाह उसे देखकर बस रोती ही रहती थी। यूं ही मसरूफियत के दिन गुजरते चले गए और शादी का दिन आन पहुंचा। इस तरह को रुश्ती के बाद राहिम शाह के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो साकित तो जामिद किसी बेजान मूर्त की मानद बैठी हुई थी कि राहिम अंदर दाखिल हुआ और धीरे धीरे चलता उसके पास आया। कैसी हो, राहिम ने उसके हाथ को थामते हुए पूछा तो उसने जख्मी निगाहों से उसे देखा। फिर वो एकदम से बेहोश होकर एक साइड पर गिरने ही वाली थी कि राहिम ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। इसरा, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज़ आंखें खोलो, उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, मगर वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। राहिम को महसूस हुआ जैसे उसे बुखार है। उसे छू कर देखा तो उसका जिस्म काफ़ी ज़्यादा तपड़ा था। उसने आहिस्ता से उसे तकिए पर सीधा किया और फिर उसके माथे पर ताज़ा पानी की पट्टियाँ रखने लगा। कुछ देर के बाद उसने कराहते हुए हल्की सी आंखें खोली तो वो दाएं बाएं हाथ रखता उस पर झुका। कैसी तबीयत है तुम्हारी? चलो थोड़ी सी शाबाश, कुछ खा लो, तुम्हारे खाने के लिए लेकर आया हूँ, और फिर मेडिसिन लो और लेट जाओ। तो उसके चेहरे पर हाथ फिरते बोला। उसने गर्भ से आंखें मीच ली। फिर राहिम उठकर बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद वो अंदर आया तो उसके हाथ में दूध था। ज़बरदस्ती थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद उसने उसे मेडिसिन दी और उसके सर को दबाने लगा। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अभी तक बैकग्राउंड से टेक लगाए सो रहा था और उसका हाथ उसके सर पर था, जिसका मतलब था कि वो पूरी रात उसके लिए जागा था। लेकिन क्यों? वो शख्स तो इतना बुरा था,
پھر وہ اتنا اچھا کیوں بن رہا تھا؟ وہ اس کے رویے پر الجھی، اس کا ہاتھ ہٹاتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ راہیم نے بولتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھونے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، وہ پیچھے کھو گئی۔ وہ اپنی مٹھی بھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر شام کو ولیمہ تھا۔ وہ شخص سب کے سامنے ہنس بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی شکن نہیں تھی۔ پھر فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھی زیورات اتارنے لگی اور ساتھ ہی وہ راہیم کے متعلق بھی سوچ رہی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا رویہ شاید اس کے ساتھ بہت خراب ہوگا، لیکن وہ تو پوری رات اس کی خدمتیں کرتا رہا تھا۔ اس کے رویے پر الجھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ رات کو زبردستی اپنا ہاتھ لے لے گا، لیکن وہ شخص تو اپنا رویے سے اسے الجھا گیا تھا کہ ایک دم سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے لگا کہ آج اس کے ساتھ یہ سب ضرور کرے گا۔ اس نے کپڑے نکالے اور کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساریہ فائقہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فائقہ نے حیرانی سے پوچھا تو بنا جواب دیے کپڑے اٹھائے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کپڑے چینج کرنے بعد آ کر وہ ان دونوں کے درمیان میں لیٹ گئی۔ کیا ہوا تجھے؟ یہاں کیوں آئی ہے؟ ساریہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے بہت ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص بہت عجیب ہے۔ میں اس کے رویے پر الجھتی جا رہی ہوں، لیکن مجھے ایک دم سے خوف محسوس ہوا تو میں جلدی سے کمرہ چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا اور اسے دیکھا۔ ویسے تمہاری یہ حرکت بہت بری تھی، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جو بھی ہے وہ تمہارا شوہر ہے، تم نے اس طرح سے چھوڑ کر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، فائقہ نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتی کروٹ لے کر آنکھیں بند کری۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر نکلا تو کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ غصے سے باہر نکل کر اس کے روم میں آیا اور دروازے کو نوک کیا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ سے دروازہ نوک کیا اور ایک زور دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا تو دونوں اپنی بہنوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو چلو کمرے میں، اس نے پاس جا کر کہا۔ مجھے نہیں جانا، میں یہی ٹھیک ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ میں نے تم سے اگر یہ نہیں پوچھا کہ تم میرے ساتھ کمرے میں چلو گی کہ نہیں، میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت کمرے سے چلو، ورنہ یہاں پر بہت برا ہو جائے گا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کر جاؤں گا۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے بولا تو وہ زرد پڑنے لگی، پھر چپ چاپ اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ہی راہیم نے اس کے کندھوں سے کھینچ کر اسے قریب کیا۔ میرے ضبط کو مت ہنساؤ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ اس طرح کمرے سے باہر جا رہی ہو۔ تم اس طرح کر کے میری اور اپنی انسلٹ کروا رہی ہو۔ آئندہ سے ایسی حرکت کی نا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ کہتا ہوئے اسے چھوڑتا سگریٹ کیس اٹھائے باہر ٹیرس پر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے وہ بیڈ پر لیٹ کر کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہ کتنی دیر باہر بیٹھا اپنا دل جلاتا رہا، پھر اٹھ کر اندر آیا تو وہ تکیے کو باہوں میں بھرے پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتنی نفرت ہے تمہیں مجھ سے، مگر یہ میرا دل تمہاری محبت میں پاگل ہے۔ تمہارے ساتھ میرے لیے کسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ اس کے سبھی چہرے کو نہارتے ہوئے دل ہی دل میں بولا، پھر دراز سے سلیپنگ پلز کھانے کے بعد آہستہ سے تکیہ اس کی باہوں سے نکال کر لیتا دوسری سائڈ پر آ کر چٹ لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسرا نے کروٹ لی اور اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ تو جیسے اپنے ضبط کی انتہا پر تھا، پھر وہ بمشکل اپنے جذبات پر بند باندھنے لگا اور کچھ دیر میں اسے باہوں کے گھیرے میں لے کر سو چکا تھا۔ اسرا کی آنکھ کھولی تو خود کو راہیم کے اتنا قریب دیکھ جیسے خوف کی ساری لہر پورے بدن میں دوڑ گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھتی بیڈ سے اتر گئی اور راہیم مندی مندی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا جو اسے ہمیشہ خوف زدہ کر دیتا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکل گیا۔ پورا دن وہ حویلی سے باہر ہی رہا اور رات کے لوٹا تو اسرا صوفے پر بیٹھی نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ وہ اپنی شال کندھوں سے اتار کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ صبح تیاری کر لو، ہم شہر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اسے ہڑبڑا کر پوچھا۔ کیونکہ وہاں میرا بزنس ہے اور میں وہیں پر رہتا ہوں، تو وہیں تو جانا ہوگا نا، ساری زندگی یہاں تو نہیں رہ سکتا نا۔
वो इत्मीनान से बोलता। उसका इत्मीनान छीन चुका था। लेकिन आपने तो ये बातें नहीं बताई मुझे। आप इस हवेली में नहीं रहेंगे? मैं इस हवेली से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, वो जिद्दी अंदाज में बोली। मैंने तुमसे पूछा नहीं है तुम जाओगी या नहीं। मैंने कहा है तुम सुबह तैयारी कर लो, हम शहर के लिए निकल रहे हैं। इस बात का मतलब ये है कि हम लाजमी जाएंगे। और हाँ, दूसरी बात, यहाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए आया था, ना कि हमेशा के लिए वापस। वो तलख लहजे में बोलता चला गया। इसरा रोने लगी, मगर वो कठोर बना बैठा रहा। फिर वो स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद सोने के लिए लेट गया। सुबह समरा शाह ने आकर उसकी तैयारी मुकम्मल की और दोपहर में रोती सिसकती उसके साथ शहर आ गई। गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी। फिर वो इसीलिए अंदर आया तो मुलाजमा ने उसे सलाम किया और सारा सामान पकड़े उसे लिए रूम में आ गई। फिर वो शहर आते ही मसरूफ़ हो चुका था। वो लोग अलग रूम में रह रहे थे। उनकी मुलाकात ना होने के बराबर थी। वो पूरा दिन बुलाई बुलाई से फिरती थी और उसे यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। घर के नौकर राहिम शाह के गुण गाते नहीं थकते थे और वो शख्स मिस्ट्री बन गया था उसके लिए। वो बेचैन सी रहने लगी थी। एक दिन वो अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम में आई तो वहाँ से एक लड़की के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। उसने आगे होकर देखा तो वो किसी लड़की के साथ वहाँ बैठा हुआ था और उसके सामने लैपटॉप खुला था। वो लड़की उसे न जाने क्या हंस हंस कर कौन सा किस्सा सुना रही थी। वो धीमी मुस्कुराहट से उसे सुन रहा था। वो बेचैन सी हो गई और वहाँ से वापस पलटकर लाउंज में आकर बैठ गई। कोई मेहमान आए क्या रानी? उसने मुलाजमा से पूछा। जी मेहमान नहीं, वो तो समझते इस घर की फर्दी हैं, ये आउट हाउस में रहती हैं, साहब जी की दोस्त है और पट 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 पहले ही बनी है। मुझे तो एक अंदाज़ा है, कुछ अजीब सी हैं। मुलाजमा ने कहा तो मज़ीद डिस्टर्ब हो गई। फिर अगले 3-4 दिन वही सब देखती रही और उस दिन वो दंदनाती हुई स्टडी रूम में गई तो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। मैं भी देखूं कि ऐसी कौन सी शहजादी है जिसकी वजह से अपनी बीवी से भी लापरवाह है। वो पास आकर चुपती हुई निगाहों से उस लड़की को देखने लगी। जब वो लड़की जैसे ही मुड़ी तो इसरा को लगा जैसे छत उसके ऊपर आ गिरी हो। वो कोई और नहीं, उसकी भाई की मोहब्बत ज़रीन थी। ये कौन है जान? वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। ये तुम्हारी बहन है ना? ज़रीन की बात पर वो बोलने ही वाली थी कि वो जल्दी से बोला, जाओ जाकर देखो मुलाजमा ने खाना बना लिया है कि नहीं। राहिम जल्दी से बोला तो एक झटके से मुड़ गई। वो कमरे में आकर इधर से उधर टहल रही थी। नहीं, इस बार मैं अपने आप को कोई धोखा नहीं होने दूंगी। ये लड़की भी मिली हुई है साथ, लेकिन क्यों? इस लड़की ने राहिम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उसके साथ ज्यादती कर चुका है। फिर वो उसी के साथ, ये कैसे मुमकिन था? वो लब चबाते हुए सोचने लगी। फिर रात के वो कमरे में आया तो उसके सामने जाकर खड़ी होगी। अब फिर से मेरे लाला को धोखा देना चाहते हैं? मैं सबको आपकी सच्चाई बता दूंगी। अब बताऊंगी कि आप मेरे होते हुए किसी दूसरी लड़के के साथ अफेयर चला रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? वो गुस्से से चिल्लाने लगी। आवाज़ नीचे रखो और हाँ, तुम्हें जिसको बताना है बता दो, क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूँ कि सबको पता चले कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और वैसे मैंने शादी तुम्हारे भाई को सबक सिखाने के लिए तुमसे की थी, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया। मुझे मालूम हुआ कि वो सबके बावजूद पास नहीं आएगा, इसलिए मैंने पैसा दिखाकर तमाशा देखने वाला मामला किया। मेरे पास पैसा देखकर वो मेरे पास आ गई। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द मेरे प्यारे दोस्त सामिन को भी इस बात का पता चल जाए। वो इत्मीनान से बोला। नफ़रत करती हूँ मैं आपसे, बहुत नफ़रत। वो रोते हुए इसके सीने पर मुक्कें बरसाने लगी। वो पुरसुकून सा खड़ा था। फिर वो पीछे हटता बाहर निकल गया। उसने उसके बाहर जाते ही सामिन को सारी बात बताई। और ऐसा होना नामुमकिन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ज़रूर इस चातिर आदमी की कोई चाल होगी। जामिन बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे ले जाइए। वो रोते हुए बोली, हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कल सुबह भी आ जाऊँगा। वो तसल्ली देते हुए बोला तो फ़ोन रखती तकिए में मुँह छुपाए रोती रही। जामिन उस दिन से खुद से भी भाग रहा था। न जाने उस दिन के बाद उसे क्या हो गया था कि दिल की कुर्बत के लिए उसके लिए मचला जा रहा था और वो तो ज़रीन को भी भूल रहा था। मगर आज इसरा ने फ़ोन करके उसे जो बताया, उसके बाद से वो पागल सा हो गया था। फिर अगले दिन वो सुबह सुबह ही शहर पहुंच गया
اور لان میں بیٹھ کر راہیم کے ساتھ چائے پیتی زرین کو دیکھ اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ زرین، اس نے پاس جا کر پکارا تو زرین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ ایک پل کے لیے چونکی، مگر دوسرے ہی پل وہ مسکرا دی۔ کیوں تم ایسا کر رہی ہو؟ جس شخص نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا اسی کو اپنانے لگی ہو تم؟ وہ کرب سے بولا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمہاری شادی کے لیے اتنی بار کہا مگر تم ہر بار ٹال جاتے ہو۔ تو میں کب تک اس طرح کی طرز زندگی گزاروں؟ میں نے راہیم کا پرپوز قبول کر لیا، اور ویسے بھی مجھے لگا جس شخص نے میرے ساتھ غربت کے لمحات گزارے ہیں وہی میرا شوہر بنے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ اس کا اطمینان چھین چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو، ایک ایسے انسان جس نے تمہیں تکلیف دی، اس کی وجہ سے ہم دونوں الگ ہوئے، اور آج تم کسی کا ہاتھ تھام گئی۔ کیسے کر سکتی ہو تم؟ وہ چلایا۔ چلاؤ مت، بے وفائی تمہاری طرف سے ہی شروع ہوئی تھی۔ تم نے کیوں شادی کی تھی؟ خود تو تم شادی شدہ ہو کر اپنی زندگی کے مزے لو اور میں اپنی تنہائی میں زندگی گزاروں، ایسا ناممکن ہے۔ ہماری شادی کی تیاری ہو رہی ہے، میں اور راہیم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اور ایسے ہوتے ہیں مرد جو کہ اپنی بات کو پورا کرتے ہیں۔ تم تو اپنی محبت کو نبھا بھی نہیں سکتے، بلکہ عجیب حالت ہوتی ہے تمہاری جب تمہارے قریب آتی ہوں۔ تم تو پریشان ہو جاتے تھے۔ ویسے بھی مجھے راہیم بہت پسند ہے، وہ بے باک اور رومانٹک ہے، مگر تم سے تو آئی لو یو تک نہیں بولا جاتا۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کر راہیم کے پیچھے کھڑی تھی اور اس کی گردن میں بازو مائل کرتی اس کے رخسار پر لب رکھ گئی۔ راہیم نے جواباً مسکرا دیا۔ تو زامن نے کرب سے دیکھا۔ تم سچ میں بہت گھٹیا انسان ہو۔ زرین کے وہاں سے جاتے ہی زامن نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ؟ تم نے دیکھا نہیں اس لڑکی کا رویہ؟ یہی کچھ وہ برسوں پہلے میرے ساتھ کر رہی تھی، اور اس رات بھی وہ میرے کمرے میں آئی تھی کیونکہ وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتی تھی، مگر میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا کہ وہ میرے دوست کی چاہت ہے اور میں اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے مجھ پر دھوکہ دہی کا الزام لگا دیا اور میرے اوپر جھک گئی، اور ساتھ میں وہ چلانے لگی۔ اس وقت تم پہنچ گئے اور یہیں سے اس نے اپنا ڈرامہ سٹارٹ کیا اور روتے ہوئے مجھے بد کردار ثابت کر دیا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ تو زامن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو پھر یہ بات تم نے مجھے بتائی کیوں نہیں؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو آج اس لڑکی کے ساتھ کیوں ہو؟ زامن نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ پہلی بات تم نے سنا کب تھا؟ تمہارے علاوہ سب نے یہی مان لیا کہ وہ لڑکی سچی ہے، اور وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی سب کو سچی لگی، مگر اسی گھر جو کہ اپنے گھر کی خواتین کو دیکھ کر احترام سے نظریں چکا لیتا تھا، وہ برا لگا، غلط لگا۔ اور اب میں اس لڑکی کے ساتھ اس وجہ سے ہوں تاکہ تمہیں دکھا سکوں کہ وہ اپنا رنگ کرکٹ کی طرح بدلتی ہے۔ میرا مقصد بھی یہی تھا۔ شاید تم شادی کے بعد اپنا رویہ رائمہ کے ساتھ درست کر لو گے، مگر جب تمہارا رویہ ویسا ہی رہا تو میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین ہے تو صرف چند انتظار کرو اور یہ اپنے منہ سے بولو کہ یہ مجھے چاہتی ہے۔ اسے وہ رات پانے کے لیے آئی تھی۔ اس باکس کا مقصد یہی تھا، اس کے سب لوگ یہی فیصلہ کریں گے کہ تمہارے ساتھ وہ زیادتی ہوئی ہے تو تمہاری شادی اسی کے ساتھ کرتے تھے۔ اس نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ تم اس سب کے باوجود بھی اسے پورے دل سے اپنانا چاہتے ہو تو وہ بہت مایوس ہو گئی تھی۔ تمہیں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، جب میں حویلی سے نکالا گیا تھا نا، اس کے بعد بھی یہ میرے پاس آتی رہی تھی، مگر میں اسے ریجیکٹ کرتا رہا اور اپنا بزنس سنبھالنے لگا۔ پھر اس لڑکی نے ایک آدمی سے شادی کی جو یورپ کا تھا، غیر مسلم بھی، شادی کر کے یہ لندن میں تھی، اور اسے لگتا تھا کہ یہ بات جیسے تم نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، لیکن جب تمہیں اس کے ساتھ شاپنگ مال میں دیکھا تو میں اس کے بارے میں تحقیق کی اور پتہ چلا مجھے کہ اس کے تمہارے بعد بہت سارے لڑکوں سے افیئرز ہو چکے ہیں۔ ان افیئرز کی وجہ سے ہی اس کا شوہر اسے آج چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اسے تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے اسی طرح سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا کہ شاید تم اس وجہ سے اپنا اور اس کا رشتہ توڑ دو، لیکن جب اس بات پر بھی راضی نہ دکھے تو پھر مجبوراً مجھے اسے یہ کہنا پڑا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس جیسی لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں ہے مجھے۔ زامن کا پور وجود سن ہو رہا تھا اور اسرا بھی ساکت کھڑی تھی۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ کھیلنے کی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور ضامن یہ بالکل بکواس کر رہا ہے، اس نے مجھے تمہارے خلاف بھڑکایا، اسی لیے میں آپ کی طرف آئی تھی۔ پلیز ضامن، اس کی بات مت سنو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تمہیں مجھ سے پیار ہے۔ زرین نزدیک آ کر پھر سے پنترا بدلتے ہوئے بولی تو ضامن نے جلدی سے آنکھوں کو مسلا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنوں کو کتنے دکھ دیے، اور میں نے ماں سے ان کا بیٹا تک چھین لیا، میں نے ایک دوستی کو بدنام کر دیا، اپنے بھائی جیسے دوست پر تمہاری وجہ سے میں نے کیا کیا نہیں الزامات لگائے۔ افسوس میں نے بات کو بغیر تحقیق کے مانا، کیونکہ مجھے تم پر اعتبار تھا، مگر تم تو عورت کے لانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ اب یہ بات کر رہی ہو، اور کچھ دیر پہلے تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ اب جب تمہیں لگا یہ اس طرح سے تمہیں دھوکہ دے جا رہا ہے، تو تم پھر سے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش شروع کر دی۔ اگر تم سچی ہو تو پھر یہ میں حرکت کیوں کی؟ ضامن نے بولا۔ ہاں میں نے حرکت کی، کئی دنوں سے تمہارا بدلتا رویہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں جب تم سے فون پر بات کرتی تھی تو تم کھوئے کھوئے سے رہتے تھے، اور ایک دن تو تم نے انجانے میں مجھے رحمہ بھی کہہ دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس عورت کا تم پر جادو چل چکا ہے، تو کیا کرتی؟ اور ویسے بھی جب راہم کو دیکھا تو میں نے اسے پہلے ہی پسند کر لیا۔ جانتے ہو، پہلی بار جب میں حمیلی میں آئی تھی تو مجھے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ تم سے کہیں زیادہ خوبصورت، خوش اخلاق اور سب سے بڑھ کر رومانٹک تھا۔ تمہیں ہر مشورہ دیتا تھا کہ زرین سے اس طرح اظہار محبت کرنا، زرین کو یہ اشارہ سنانا، وہ خوش ہو جائے گی۔ اور تم بولتے تھے، مگر تمہارے پیچھے راہم شاہ تھا، تو بس میں اس کے احسان میں جگڑنے چلی گئی۔ سچا پیار کیا میں نے اس سے، آج تک نہیں بھولی، لیکن پھر بھی مجھے دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے والوں کو زرین معاف نہیں کرتی۔ وہ سرد لہجے میں بولتی اس طرح کی جانب مڑی، اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سمجھتے، اس نے منی پستول نکال کر اس پر گولیاں برسا دی۔ ایک گولی اس کے کندھے کو چھوتے گزری، جبکہ دوسری اس کے دل کے قریب لگی۔ اس طرح چیخ مارتے ہوئے زمین پر گرنے والی تھی کہ راہم نے تڑپ کر ان باہوں میں پڑ لیا، اور تیزی سے زرین کی جانب بڑھتے ہوئے ضامن نے تیز قدموں سے اس کے ہاتھوں سے پستول چھین لی، اور اس کی کھٹپٹی پر اتنی زور سے مکہ مارا کہ وہ چیختی ہوئی زمین پر گر گئی۔ تم گڑیا کو لے کر ہسپتال جاؤ، میں اسے پولیس کے حوالے کرنے چاہتا ہوں، ضامن نے کہا تو راہم جلدی سے اسرا کو گاڑی میں ڈال کر اس کا سر گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ راہم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور بار بار آنکھوں کے آگے آنسوؤں سے دھند سی چھا رہی تھی۔ یہ حادثہ ان سب کے لیے ایک سبق بن گیا تھا کہ جذباتی فیصلے اور غلط فہمیاں زندگی کو کس قدر پیچیدہ بنا سکتی ہیں۔ وہ ہسپتال پہنچا تو اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ وہ بینچ پر بیٹھا اپنا سر گرائے رو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ضامن بھی آ گیا، اور گاؤں سے آغا جان، قاسم شاہ اور آصف شاہ بھی آ چکے تھے۔ گھر کی خواتین سے بات چھپا لی گئی تھی۔ اسرا کے آپریشن کے بعد گولیاں نکال دی گئی، لیکن اس کی حالت ابھی بھی بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر دعا کے لیے کہہ رہے تھے، اور وہ کتنے گھنٹے سے مسجد میں بیٹھا اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ راہم، اسرا کو ہوش آ گیا، ضامن نے کہا تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ پھر وہ اٹھ کر ضامن کے گلے لگ گیا۔ سوری یار، ضامن نے کہا تو آہستہ سے اس سے دور ہو گیا۔ میرے خیال میں گھر میں سب کو بتا دینا چاہیے، تاکہ سب لوگ وہ یہاں پر آ جائیں، اور اس طرح یہ خوش ہوگی۔ راہم نے کہا، میں خود جا کر سب کو لے آتا ہوں، وہ سن کر بہت پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میں نے تسلی وغیرہ دے کر پھر یہاں لاؤں گا۔ ویسے بھی ابھی مجھے اپنی بیوی سے معافی مانگنی ہے، ضامن نے کہا۔ پھر گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو رات بہت ہو چکی تھی۔ اس نے فی الحال بتانے کا ارادہ ملتوی کیا، اور کمرے میں آ کر رائن سے بات کرنے لگا کہ راہمہ چائے لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چائے دینے کے بعد واپس پلٹنے لگی تو ضامن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے پاس بیٹھو نا، وہ نرمی سے بولا تو اس کے انداز پر الجھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں کان پکڑ کر بولتا ہوں، آئی ایم سوری، تو اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ اٹس اوکے، راہمہ سر چٹک کر بولتی، اٹھ کر واپس پلٹنے لگی تو ضامن نے جلدی سے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں پڑھ لیا۔ اس رات کے بعد سے تم میرے دل کا چین لوٹ لیا ہے، تمہاری چاہت طلب کرنے لگا ہے میرا دل۔ اپنی سلگتے لب اس کے ماتھے پر رکھتا ہوا وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اسے باہوں میں پڑے وہ اس پر حق جتانے لگا۔ اگلے دن صبح جو اس نے اسرا کے بارے میں پوچھا
تو نمرا شاہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، لیکن اس کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ رحمہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ رحمہ، کیا ہوا؟ وہ بے قراری بڑے لہجے میں بولا، یہ آپ کے قریب آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی سے جا چکی ہے اور آپ پر اس کی حقیقت کھل چکی ہے۔ وہ کرب بڑے لہجے میں بولی تو نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایسا نہیں ہے میری جان، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ بے تاب بری لہجے میں بولا، رہنے دے، مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ سے۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے بولی، ایسا نہیں ہے میری جان، میرے دل پر تم قبضہ کر چکے ہو، اس دل میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں بستا، پلیز آخری موقع دے دو۔ وہ التجا بھری لہجے میں بولا تو رحمہ نم آنکھوں سے مسکرائی، اس کے سینے میں سما گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسرا رونے لگی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو، کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ بے قراری سے بولا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا ہوا، پھر کیا ہوا میری جان؟ اس پر وہ جھک کر بولا، میں نے آپ کو اتنا غلط سمجھا اور کیا کچھ نہیں بولا، ہمیشہ آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بس اب چپ ہو جاؤ، اب تمہیں کچھ نہیں بولنا، میں بول دیا ہے نا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو کر اپنے شوہر کو ایک اچھا سا رومانوی لمحہ گزارنے کا موقع دو۔ وہ اس پر جھک کر مزاحیہ انداز میں بولا تو اس کے چہرے پر سرخی سی چھا گئی۔ تمہیں پتہ ہے، تمہاری 1 سال پہلے کی تصویر مجھے دکھائی تھی رحمہ نے، میں تو دیکھ کر بے تاب ہونے لگا تھا، میں تو تڑپنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ تم سے ہی شادی کروں گا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی، اس لیے اپنے آپ کو الجھتا رہتا تھا، مگر تم تو واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو، تم تو کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ وہ سخت لہجے میں بولی، نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، لیکن ان دنوں پتہ نہیں آپ کی طرف دل کھینچا جا رہا تھا، تو میں اتنے دنوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں مجھے عجیب سا حسد اور جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے ہو بولی تو دھیمی سی مسکراہٹ سے مسکرا دیا، اگر سچ میں میری زندگی میں کوئی اور لڑکی ہوتی تو؟ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے بولا تو جان سے مار دیتی۔ منہ بنا کر وہ بولی تو کہکا لگا کر ہنسا، کیا ہو رہا ہے بھائی، اور کس کو جان سے مار دیتی؟ ضامن اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، قتل کی بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرا چکر کسی لڑکے کے ساتھ ہوا تو میری جان سے مجھے مار دے گی اور عنقریب میرا قتل کرنے والی ہے، جب اسے یونیورسٹی کے دور کی میری گرل فرینڈ کی لسٹ میں لگی۔ وہ ضامن کے کان میں بولا تو ضامن کہکا لگا کر ہنسا، تو رحمہ اور اسرا ناسمجھی سے انہیں دکھ رہی تھی۔ پھر 2 دن کے بعد اسرا کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، اس کی دیکھ بھال سب کر رہے تھے۔ 1 مہینے بعد وہ کافی ٹھیک ہو گئی تھی۔ آج نمرا شہر واپس چلی گئی تھی اور راہم نے کمرے کو دلہن کی طرح سجایا۔ پھر جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو اس پر پھول برسنے لگے۔ وہ حیرت اور خوشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ راہم نے اسے ایک گاؤن دیا تو پہنتے ہوئے جھجکتی ہوئی باہر آئی۔ راہم نے اسے دیکھا اور اسے باہوں میں بھر کر کپل ڈانس کرنے لگا۔ ارے واہ، آپ تو واقعی بہت رومانٹک ہیں، اتنا کچھ کیا میرے لیے۔ ہاں، اور ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ کل کائنات بھی جیسے اس کے ملن پر خوش تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے اپنے برسوں کی تھکن اتار رہے تھے۔